اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ کل بھی ہم نے سورہ نساء کی چند آیتوں کا ترجمہ، تفسیر اور خلاصہ بیان کیا تھا۔ آگے ارشاد ربانی ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، جہاں کہیں بھی تم ہوگے تو آ لے گی موت تم کو، چاہے تم کیوں نہ مضبوط قلعوں میں ہو۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو قتال سے جی چراتے ہیں، اصل میں سبب کیا تھا کہ ظاہر بات ہے انہیں موت کا خوف تھا۔ اب جو ان کے دل کے اندر ہے اس آیت میں وہ کھولا جا رہا ہے کہ تم جہاں کہیں بھی ہوں گے موت تو تم کو آ کے رہے گی، چاہے تم مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ ہو، اور نہ اپنے آپ کو تم محفوظ کر لو، کیوں نہ تم اپنے آپ کو کتنا ہی محفوظ کر لو، لیکن اگر تمہاری موت ہے تو تمہیں وہ آ کے رہے گی۔ تم اس چیز سے مت گھبراؤ کہ اگر ہم چھپ جائیں گے، کہیں محفوظ کر لیں گے تو محفوظ ہو جائیں گے اور ہم موت سے بچ جائیں گے۔ موت سے کوئی بھی نہیں بچے گا۔ جو دنیا میں آیا ہے اسے موت کا مزہ ہر حال میں چکھنا ہے اپنے وقت مقرر پر۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ، اگر پہنچتی ہے ان لوگوں کو کچھ بھلائی تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اس آیت میں بتایا جا رہا ہے منافقین کا ایک طرز عمل کہ دیکھیں اگر مسلمانوں کو کوئی اچھی شے مل گئی، کوئی یا تو فتح ہو گئی یا کوئی خیر آ گیا یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدبیر کے کچھ اچھے نتائج آ گئے، تو اسے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کرنے کی بجائے کہتے تھے یہ تو اللہ کا بڑا فضل ہوا، بڑا ہی کرم ہوا، یہ تو اللہ نے ہی کیا ہے۔ وہ اس قسم کی گفتگو کرتے تھے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَیِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِکَ، اور اگر پہنچی ان کو کچھ برائی تو کیا کہتے ہیں یہ تیری طرف سے ہے۔ تو اس آیت میں رب العزت کیا بتا رہے ہیں، اب اگر ان کو کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، پریشانی، کوئی آفت آ گئی تو پھر ان کا قول کیا ہوتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی وجہ سے یہ ہوا ہے، یہ آپ نے غلط اقدام کیا تھا، آپ کا غلط فیصلہ تھا۔ تو منافقوں کی پہچان ہے کہ خیر آ گئی تو اللہ کی طرف سے، برائی آ گئی تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کرتے تھے۔ قل قل من عند اللہ فما لی ہؤلاء القوم لیقولون یفقہون حدیثا، کہہ دے یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، سو کیا ہے ان لوگوں کو قریب نہیں ہوتے کہ سمجھیں بات کو۔ تو اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے یہ سب کچھ جو کچھ بھی ہوتا ہے، خیر ہو، شر ہو، تکلیف ہو، آسانی ہو، مشکل ہو، جو بھی حالات ہوں، کچھ بھی ہوتا ہے سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات ہی سمجھ میں نہیں آتی، ان لوگوں کی مت ماری جا چکی ہے، اسی لیے کتنی ہی وضاحتوں سے، کتنی ہی خلاصے سے ان کو بیان کیا جاتا ہے، لیکن ان لوگوں کو سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، جو پہنچے تجھ کو کچھ بھلائی تو سو اللہ کی طرف سے ہے، اور جو پہنچے تجھ کو کوئی برائی سو تیری نفس کی طرف سے ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں دیکھو اے مسلمانوں، جو کچھ بھی تمہیں خیر ملتا ہے تمہیں کہنا چاہیے کہ جو بھی خیر ہوا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور خیر بھی اللہ کی طرف سے ہے، شر بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ جب بھی تمہیں خیر ملے تو کہو اللہ کی طرف سے ہے، اگر کوئی شر ہو تو اس میں اپنی کوتاہی، اپنی غلطی تلاش کرو، کیونکہ ہماری ہی کوتاہی سے، ہماری ہی غلطی سے وہ برائی آ جاتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو، سیدھی راہ کی طلب کرو کہ اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف کر دے اور ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ ارسلناک من الناس رسولا
وَكَفَى بِاللَّهِ شہید، اور بھیجا ہم نے تجھ کو لوگوں کے لیے پیغام پہنچانے والا، اور کافی ہے اللہ گواہ۔ اے نبی، ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اگر کوئی منافق انکار کرتا ہے تو اس کے انکار سے نبوت کی نفی کب ہو سکتی ہے؟ کیونکہ یہ منافق خیر کو اللہ کی طرف سے سمجھتے ہیں اور برائی یا نقصان ہوتا ہے تو یہ لوگ آپ کی طرف منسوب کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کی رسالت کے لیے گواہ کافی ہے اور مددگار بھی آپ کے لیے اللہ کافی ہے۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظٌ، جس نے حکم مانا رسول کا اس نے حکم مانا اللہ کا، جو الٹا پھرا تو پھر نہیں بھیجا ہم نے تجھ کو اس پر نگراں۔ یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو کوئی اطاعت کرتا ہے رسول کی، اور جس نے اطاعت کی رسول کی اس نے اطاعت کی اللہ کی۔ یہ اطاعت کی پوری ایک چین ہے، لڑی ہے، ایک سسٹم ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے میرے مقرر کردہ حاکم کی یا امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میرے مقرر کردہ امیر یا حاکم کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ اب جو بھی جماعت ہوگی، لشکر ہوگا تو اوپر سے نیچے تک اسی ترتیب سے چلے گا۔ اب جو کوئی بھی اس سے منہ موڑے گا تو یا روگردانی کرے گا تو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو ان کے اوپر دروغہ بنا کر نہیں بھیجا اور نہ ہی ان کے اعمال کا ذمہ دار بنا کر بھیجا ہے۔ وہ اللہ کے یہاں جا کر اپنا محاسبہ خود فیس کریں گے کہ جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہے اس کا انہیں خود جواب دینا ہے۔ تو یہ سورہ نساء ہے جس کی بھی ہم نے چند آیتوں کا ترجمہ، تفسیر اور خلاصہ بیان کیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ مزید بھی آگے کرتے رہیں گے۔ پروردگار عالم ہم سب کو صحیح طریقے سے قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔